حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت ولایت جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور وہ اہل ایمان تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیت کے مصداق کون ہے؟ علماء اہل سنت میں جو اس سلسلے میں گفتگو کی ہے ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تفسیر ثعلبی یہ اہل سنت کی انتہائی مشہور معروف تفسیر ہے۔ اس میں غالب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ مسجد میں حالت رکوع میں تھے، نماز میں مشغول تھے کہ ایک سائل نے آ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر صدا دی کہ اور سوال کیا۔ کسی نے اس کی صدا پر کان نہ دھرے اور اس کے سوال پر کسی نے اس کی حاجت پوری نہ کی تو اس میں آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، پروردگار میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام جو حالت رکوع میں مشغول تھے، جب اس نے پروردگار سے شکوہ کیا تو آپ علیہ السلام نے اسے اشارہ کیا اور اس نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے انگشتر اتار لی اور وہ لے کر جو ہی مسجد سے باہر نکلنا چاہا تو فوری طور پر آیت ولایت نازل ہوئی۔ پھر ثعلبی نے اپنی اسناد سے ابایا بن ربیع سے اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس چاہے زمزم کی منڈیر پر بیٹھے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک امامہ پوش بزرگ آئے، انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ ابن عباس جیسے ہی قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے اس کے ساتھ وہ بزرگ بھی قول رسول پیش کرتے تھے۔ ابن عباس نے ان سے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دریافت کرتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ اس بزرگوار نے اپنے چہرے سے ابا کا پلو ہٹایا اور کہا کہ لوگو جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو وہ سن لو کہ میں جندب بن جنادہ بدری ابو ذر غفاری ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے اپنے دونوں کانوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور اگر خدا نہ سنا ہو تو خدا کرے یہ کان بہرے ہو جائیں، اور میں نے ان دونوں آنکھوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے دیکھا، اور اگر جھوٹ بولوں تو یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے، علی قائد البررہ وقاتل الکفرہ ومنصورا من نصرہ ومخذولا من خذلہ۔ علی نیک لوگوں کا امام ہے، قائد ہے اور کافروں کا قاتل ہے، اور جو ان کی مدد کرے گا وہ خدا کی طرف سے مدد یافتہ ہے، اور جس کو بے یار و مددگار چھوڑے گا وہ بھی قدرت کی طرف سے بے یار و مددگار رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث مقدسات کو سمجھنے اور ان پر غور خوض کر کے حقیقت فضیلت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز ظہر کو ادا کیا، اور مسجد میں کسی سائل نے سوال کیا اور کسی نے اس کو کچھ نہیں۔ یہ پوری حدیث وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ تو علی علیہ السلام نے اپنی چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور وہ انگشتہ دے کر چلا گیا، اور یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اتری، اور یقیناً کیوں نہ اترے قرآن ان کی شان میں کہ جو وارث قرآن ہے، جو حقیقی ترجمان قرآن ہے اور حقیقی مفسر قرآن ہے، اور جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے اور تو تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔